بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کرشمہ شیخ ہے۔ پروفٹ سیریز میں آج ہم نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جو 950 سال زندہ رہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ دا ریئل سٹوری آف نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں اور تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگ کو یاد رکھنے کے لیے ان کی بت بنا لو، تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوتی، پر کچھ نسلوں کے بعد لوگوں آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگے۔ کفر اور شرک عمل ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بندگی ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 9.5 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میرے قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کے گھروں اور جماعتوں میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو پریکٹیکلی اور پبلکلی سمجھاتے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 9.5 سال گزر گئے اور صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لے آیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی 10 سال برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشانی کرتے رہی اور کوئی ایمان نہ لایا، صرف کچھ لوگ کو۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غالباً نہ ہو۔ پھر جب اللہ نے وحی کر دی اور انہیں بتایا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بددعا کی، اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین میں زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں گے، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے اس پاس درخت نہیں تھے نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت آ گئے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ اتارا کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 3 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندرونی کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسا وہ انہیں نقصان نہ دے۔ اس کشتی کے 3 فلور تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے زمین پہ بسنے والے تمام جانوروں کو جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانوروں سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بہایا پھر اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے
اسے پکارا، میرے بیٹے اس کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کا ساتھی نہ بنو، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کا حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہ جس پر اللہ رحم کرتا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موجہ نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہ تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام نے یہ بات سمجھ گئی کہ اور فوراً اللہ سے توبہ کی، فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں نسل کے لیے پانی کے تیزی لہروں پر بلند سے جا رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانوروں، پرندوں، غرق ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کچھ مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہو گئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے پیدا ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، شام، تھام اور یافید، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سناب کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب کے ممالک شراف فلسطین اور اسرائیل کے لوگ شام کی اولاد ہیں۔ حاکم کی اولاد کالے رنگ کی تھی۔ افریقہ، آسٹریلیا، انڈونیشیا، ایجپٹ اور سویڈن کے لوگ حاکم کی اولاد ہیں۔ گورے رنگ کے لوگ یافسا کے اولاد ہیں۔ چنانچہ چین، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافیس کی نسل ہیں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام کونین تھا اور اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ہمیں نوح نے پکارا، دیکھ لو کہ ہم کیسے اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے ایسے اور اس کے فرمانبردار کو اس برداشت مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام نے 9.5 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام وفات ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ رشیا چلزین نے ٹوکیو میں اس کشتی کو ڈیوناٹک لینا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنانے کے باقی رکھا، بس کوئی نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ڈینائی کر سکتے ہیں پر وٹنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا وٹنس ہے۔ اس پورے واقعہ تو یہ تھا نوح علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ نیکسٹ آپ کو کون سے پرافٹ کی سیریز سننا چاہتے ہیں، پلیز کامنٹ کریے، بتائیے۔ اگر آپ کو پرافٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو فار واچنگ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔